वेलकम बैक नाज़रीन। अचूत प्रोग्राम के सिलसिले के अॻिते वधायूं। गुफ्तगू कंदासीं मुल्क के सियासी मंज़रनामे ते जेको सियासत जा मामला जेके आहिनि उहे रियासत के इदारनि के अंदर अची विया आहिनि ऐं उहे सियासत जा मामला जेके सियासी प्लेटफॉर्म यानी जेको क़ौमी असेंबली जो ऐवान हो जेको उते जेको 31 तारीख़ ते जेके मामला तय थियणा हुआ रियासत जो सियासी ऐवान जेको हो उनमें उहे मामला तय न थिया, जंहिंखां पोइ उहे मामला रियासत के ऐवान में अची विया आहिनि ऐं उहो असांखे नज़र अचनि पिया। हिन वक़्तु सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 31 तारीख़ ते इहा जेको मामिलो थियणो हुयो उनखां पोइ अॼु 5 तारीख़ थी चुकी आहे ऐं इहे मामला जेके आहिनि अञा ताईं सुप्रीम कोर्ट के अंदर हली रहिया आहिनि। गुफ़्तगू करण लाइ असां राब्तो कयो आहे मुल्क के सीनियर सहाफ़ी नामेर तजनिगार जनाब शाहीन कुरैशी साहब सां। शाहीन कुरैशी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाहीन कुरैशी साहब, लास्ट टाइम जब हमारी आपसे बात हो रही थी तो आप उस वक्त हॉस्पिटल में थे, कोई सर्जरी का मामला था। सबसे पहले तो हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं और आप बताइएगा कि ये जो मुल्क का मंजरनामा है, क्या आज इतने दिन हो गए हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट अभी तक उसको सुनने के मूड में है, फैसला करने के मूड में नहीं है। हालांकि आज भी रजा रब्बानी साहब ने कहा कि कोई इंटीरियम फैसला दें, लेकिन आया नहीं। वो चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर सब पार्टीज को सुन लेंगे तो वो देंगे, लेकिन वो दिया नहीं। फिर जी सूरत हाल ये है जी कि आज सोशल मीडिया पे मैंने देखा कि लोगों ने लिखा है कि आज आइन का सोएम है, कुल है। तो जो लोग ये समझते हैं, इसको संजीदगी से लेते हैं कि पाकिस्तान के आइन की संगीन खिलाफ वर्जी हुई है, वो तो इसको बहुत तशवीशनाक सूरत हाल समझ रहे हैं। क्योंकि है भी दर हकीकत यही है कि किसी भी मुल्क की सलामती और बका का दारोमदार उसके अंदर मौजूद सियासी निज़ाम पे होता है। और अगर आपका सियासी निज़ाम जो है जमहूरी वफाकी जमहूरी निज़ाम है, तो उसमें तो ये बहुत ही फिक्र की बात है कि आज नजर आ रहा है कि सुओ मोटो लेने का मतलब ये था कि प्रेमा फिशाई जज साहिबान को भी नजर आया, जबकि पूरे पाकिस्तान की नजरें उस दिन जो है गिनती के लिए तैयार थी। ठीक है, क्योंकि ये सरगर्मी 1 माह के लगभग से जारी थी और कोई नई बात नहीं हुई, पूरे पाकिस्तान ने भी देखा और जज साहिबान का ये जुमला रिकॉर्ड पे है कि हमने देखा है। ठीक है, देखने के बाद ही वो मोटो लिया ना। तो उसके बाद फिर लोग ये कह रहे हैं कि भाई उसके अंदर तो बड़ी बुनियादी सा सवाल है कि क्या डिप्टी स्पीकर को इख्तियार है कि वो एक कानून और आइन के तहत जो अदम एतमाद की तहरीक है उसको कैंसिल कर दे, इस बुनियाद पर के उसे 4 लाइनें पढ़कर दी जाएं और वो 95 के तहत लोगों की वफादारियां यानी तमाम अपोजिशन के अरकान की जो है वफादारियों को मशकूक करार दे के और उसको एकदम से उनको सुने बगैर पढ़े, ठीक है ना, उनकी राय लिए बगैर वो अदम एतमाद को कैंसिल कर दे या आइन की खिलाफ वर्जी हो जाती है। उसके बाद इमरान खान बतौर वजीर आजम जो है उसी बुनियाद पर आइन की फर्दर जो है बर्बादी पामाली करते हुए मुंतखब पार्लियामेंट को जो है वो उस खत्म करने का रिकमेंडेशन भेज दें और पाकिस्तान का सदर जो है उसी गैर कानूनी तसलसल। अच्छा कुरैशी साहब, अब जो मामला जो थे जो सियासी इमरान खान की तरफ से और जो अपना उसके लॉ मिनिस्टर की तरफ से और डिप्टी स्पीकर की तरफ से और फिर प्रेसिडेंट की तरफ से जो कुछ हुआ वो हुआ, लेकिन जो अर्जेंसी फील हुई थी उस दिन के इतवार के दिन सुप्रीम कोर्ट आके बैठ गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने आके वो अपना वो किया था कि सुप्रीम कोर्ट दरवाजा खुलवा लिए, सुओ मोटो ले लिया और 3 रुकनी बेंच बना के जो सुन रहे थे। तो उस वक्त क्योंकि वो जो आर्टिकल 95 की एक रिक्वायरमेंट होती है कि टेबल होने के बाद 7 दिन के अंदर वोटिंग कराना ज़रूरी होता है, तो काफ़ी लोगों को ये फील हो रहा था कि शायद उस आइनी जिम्मेवारी को, उस आइनी जो है अपना रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट इकट्ठी हुई है और शायद इस हवाले से आज कोई ना कोई वो दे देंगे, या तो वो कह देंगे इंटरिम रिलीफ के बाद, लेकिन वो फिर उस दिन नहीं दी, दूसरे दिन भी नहीं दी, आज भी नहीं दी। और फिर हमने देखा कि दूसरी तरफ से जो है
وہ بات صرف رولنگ تک نہیں ہے جو اس وقت سپریم کورٹ میں ڈسکس ہو رہا ہے، رولنگ سے آگے چلی گئی، ایک سمری چلی گئی، اور سمری کے بعد جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر پریزیڈنٹ نے وہ اس کو اپنا اسمبلی توڑ دی، اس کے بعد جو ہے اب پریزیڈنٹ جو ہے وہ اس نے خط دیا ہے نگراں سیٹ اپ کے لیے، اور 3 دن کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نہیں ہوا تو حکومت کے جو 3 دان ہیں وہ الیکشن کمیشن کو بھیجے جائیں گے۔ تو آپ کے خیال میں یہ سارا سیٹ اپ ایک طرف سے صرف سن رہے ہیں، تفصیل سے سننے کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف چیزیں جو ہیں وہ ہوتی جا رہی ہیں آگے ہوتی جا رہی ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس نہج پہ ایک معاملہ کہیں پہنچ جائے کہ سپریم کورٹ، آج زرداری صاحب نے بھی لکھا ہے کہ ڈیلینگ دا جسٹس ڈینائنگ دا جسٹس، تو یہ اب فیل ہو رہا ہے جو 3 دنوں کے بعد کافی لوگ جو ہیں وہ سپریم کورٹ کی اس کو فیل کر رہے ہیں کہ ڈیلینگ ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے ڈینائل آ رہا ہے، کیونکہ پھر چیزیں اتنی آگے چلی جائیں گی کہ پھر نظریہ ضرورت کے تحت کہنا پڑے گا کہ اب سب الیکشن میں چلے جائیں، اب جانے دیں۔ جی درست کہا فیاض صاحب، اسی لیے میں نے اسی پہ کامنٹ کیا تھا کہ جس وقت کے سارا قومی تو المیہ ہوا کہ ایک مقدس ایک دستاویز ہے جس کی بنیاد پر آپ کی معاشرے کا ایک وجود ہے، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ، خطرناک چھیڑ چھاڑ کی گئی، اور عمران خان اس طرح کی شناخت رکھتے ہیں، اتنی پاپولسٹ انداز اور من مانی کی ان کی ماضی جو ہے اسی کو آرگومنٹ کرتا ہے اور اسی کو ثابت کرتا ہے، تو اس میں اور بھی کچھ شبہات جنم لے رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ جج حضرات نے اگر سو موٹو لینا تھا تو سو موٹو لے کر بھی اگلے دن 1 بجے جو ہے نا پروسیڈنگ شروع کی گئی، یہ نہیں کیا گیا کہ اگر اول تو اسی دن امیڈیٹ جو ہے کوئی ایسی انجنکشن ہونی چاہیے تھی، کوئی ایسی ریلیف دی جانی چاہیے تھی ملک، اور بڑا نارمل ہوتا کہ اگر ان کی دانش کے اندر یہ غیر آئینی کام ہوا ہے تو اس کو اسی وقت اس کی اصلاح کر دی جاتی، لیکن یہ بھی نہیں ہوا، اگلے دن بھی جو ہے 1 بجے کے بعد پروسیڈنگ ہوئی ہے کورٹ کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کورٹ کی نظر میں اتنا کرائسس ایک دم نہیں رہا کہ ایک طرف وہ خود سے وہ موٹو ہو رہا ہے اس کا سنڈے والے دن، اگلے دن وہ صبح بھی نہیں چلا رہے، اس کے بعد وہ جو ہے ایک ریفرنس ہوتا ہے ریٹائرڈ جسٹس باقر کا، لیکن اس سے بھی زیادہ جو خوفناک کام ہوا ہے، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جوڈیشری کی جو ایک کرائسس ہے یہ اور طرح سے سامنے آ رہی ہے، اور لوگ اس کو نظریہ ضرورت جیسے تبصروں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، کیونکہ بدقسمتی سے پاکستان کی تاریخ میں عدلیہ کا کوئی ایسا روشن اور درخشاں ماضی نہیں ہے کہ جس میں جو ہے، لیکن اس میں جو ایک اور ایلیمنٹ مثال دوں گا کہ 63A کا جو ہو رہا تھا پروسیڈنگ، اس کے اندر سینئر موسٹ جو ہیں آفٹر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے خط لکھا کہ آپ نے بینچ کی تشکیل جس طرح کی مجھ سے مشورہ تو کر لیتے، ملک کے اندر جو ہے عدم اعتماد کے حوالے سے جو یہ ریفرنس آیا تھا حکومت کا اس میں مشورہ کر لیتے، تو آج بھی وہی جو ہے بینچ جو ہے چل رہا ہے، تو بڑی چیزوں میں، لیکن اس میں جو اہم پہلو ایک ایڈ ہوا ہے اپنا، میں چاہوں گا کہ اس پہ آپ کمنٹ کریں کہ ہمیں پتا ہے کہ ہماری سپریم کورٹ کی اندر ایک ڈیوائیڈ ہمیں نظر آتی رہی ہے پچھلے اپنا جسٹس فائز عیسیٰ کے کیس میں بھی، اب جو گلزار صاحب کو سابق چیف جسٹس کو کر دیا گیا ہے نامزد ایز نگراں وزیر اعظم، تو اس کے بعد تو وہ جو ڈیوائیڈ ہے سپریم کورٹ کے اندر وہ پھر آپ کو نہیں لگتا کہ وہ اس سے کھیلنے کی کوشش کی گئی ہے؟ ہاں جی، ایک تو یہ ڈیوائیڈ ہے، مجھے اور بھی کہیں ڈیوائیڈ لگتی ہے جو ہم نیوٹریلٹی کی بات کر رہے تھے نا، چونکہ اگر دیکھا جائے تو اس اسٹیج تک تو پھر جو ماضی کا اگر ہم وہ تو پشاور پنڈی کی ڈیوائیڈ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں ایسی بات کر رہا ہوں کہ کوئی نہ کوئی ایسی ڈیوائیڈ، اور نیوٹریلٹی کا مسئلہ ایسا بھی ہے کہ ورنہ اس سطح تک جو ہے نہیں جا سکتا تھا کہ ایم کیو ایم اور دیگر اتحادی علیحدہ ہو کر اپوزیشن کے ساتھ چلے جاتے، لیکن یوں لگتا ہے کہ کوئی پش اینڈ پلز ہیں کہ کبھی اپنی اس بات کا آنر بھی رکھا جاتا ہے کہ نیوٹرل شو کیا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر کچھ ایسا چیزیں لنگر آن بھی ہوئی ہیں، کہیں پھنسی بھی ہوئی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اوورآل اگر ہم دیکھیں ہماری عدلیہ کے علاوہ ہمارے جو ہے طاقتور اداروں کے درمیان میں بھی کوئی ایسی چیز نظر آ رہی ہے، کیونکہ ان کا ذکر جو ہے وہ عمران خان نے شروع کیا جو طاقتور ہیں، انہوں نے پرسوں بھی جو ہے ٹی وی پر آ کر جنرل فیض کا بھی ذکر کر دیا،
اور جو ہے آرمی کو اس میں بار بار کھینچ کے لا رہے ہیں کہ جو قومی سلامتی کی کمیٹی کے اجلاس میں فوج نے بھی جو ہے باقی جو ہے سیاستدانوں کو یا 198 کے لگ بھگ ایم این ایز کو وطن دشمن یا غیر محب الوطنی کے اندر ذمہ دار قرار دیا ہے. تو اس ملک میں جہاں اتنی بڑی تعداد کے اندر جس کے اندر جو ہے شہباز شریف, آصف زرداری صاحب ہیں, بلاول بھٹو ہیں, اور ہر آدمی جو ہے محترم ہے جو ایک منتخب رکن ہے اسمبلی ہے, ان ساروں کو ایک آدمی 3 منٹ کے اندر 5 منٹ کی پروسیڈنگ ہے وہ 4 لائنیں پڑھ کے نہ صرف یہ بلکہ ان لوگوں نے تو اپنا یہ کہہ دیا ہے, وزراء صاحبان نے تو کہہ دیا کہ ساری کنسپیریسی کا جو پرائم انوالو کریکٹر ہے وہ سابق پرائم منسٹر نواز شریف صاحب ہیں. نہیں دیکھیے ان کی سیاست ہمیشہ الزام تراشی کی رہی ہے. پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک ایسا جو ہے فساد اور دنگے کی جو ہے سیاسی جماعت ہے جو ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ بھئی آپ ثبوت دے دیں. لہٰذا اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ کل بلاول صاحب نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو کوشچن کیا. آج اس حوالے سے شہباز شریف صاحب نے بالکل جنرل جو ہے باجوہ کا اور ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لے دیا. بڑی مہربانی. عوام الناس میں بھی یہ نام اوپنلی لیے جا رہے ہیں کہ بھئی اگر آپ کے ادارے کا شولڈر یوز ہو رہا ہے کہ بھئی آپ نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر بیٹھ کر ان چیزوں کو ایگزامن کیا ہے تو اف دیر از اے سبسٹینس, تو یہ اتنا سنجیدہ سبسٹینس ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہے تو قوم کا حق بنتا ہے کہ ان کو اس اعتماد میں لیا جائے. اور اگر کوئی ایسا نہیں بنتا, یہ تاخیر جو ہے زہر قاتل ہے اس سماج کے لیے, اور یہ تماشا گیری ہے کہ جو ہو رہی ہے, اور کل کو پتہ چلے کہ اس میں کوئی وزن نہیں تھا تو یہ کتنی غیر ذمہ داری جو ہے. بڑی مہربانی. شاہین قریشی صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین ملک جا سینئر صحافی نامہ تجزیہنگار شاہین قریشی صاحب اساں گڈوا گفتگو تاں ٻڌي ملک جے اندر سیاست جا معاملہ ہن وقت عدالتن میں زیر بحث ہیں, پر عدالتن میں جکا تکڑے انصاف جی جکا ایکسپیکٹیشن ہوئی خاص طرح مخالف در کے جی سابق صدر آصف علی زرداری جو ایک ٹویٹ کے کوٹ کयो ہن ایو ہی چیو ڈیلیئنگ دا جسٹس ڈینائنگ دا جسٹس, مانا انصاف میں دیر جو مطلب انصاف کا انکار ہے. بہرحال ناظرین پروگرام جو وقت پورو تھے تو پہلے میزبان فیاض نشکی اجازت.